بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم تیمم کے متعلق مسائل پڑھیں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ باب التیمم ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر بینہ وبین المصر نحو المیل او اکثر او کان یجد الماء الا انہ مریض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنوب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او يمرضه فانه يتيمم بالصعيد والتيمم ضربتان یمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم في الجنابة والحدث سواء ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة والنية فرض في التيمم ومستحبة في الوضوء وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ وصلى وإلا تيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ويجوز التيمم للصحيح المقيم في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الجمعة توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا وكذلك إن ضاق الوقت فخشي إن توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائدته والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وقال أبو يوسف رحمه الله يعيد وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى۔ اس باب میں تیمم سے متعلق مسائل بیان کیے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تیمم کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تو دو صورتیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، یعنی وہ پانی کو اپنے قریب کہیں بھی نہیں پا رہا، مثال کے طور پر کہ وہ سفر میں ہے اور کسی دور دراز ایسے علاقے میں ہے، صحرا میں، جنگل میں، جہاں پر قریب پانی ملنا مشکل ہے۔ او خارج المصری، یا سفر میں تو نہیں ہے لیکن شہر سے باہر کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے جہاں پر قریب میں پانی کا کوئی راستہ نہیں ہے، پانی کا ملنے کا امکان نہیں ہے۔ بینہ و بین المصر نحو المیل او اکثر، اس شخص کے درمیان اور شہر کے درمیان یا وہ جگہ جہاں پر پانی موجود ہے اس کے درمیان ایک میل یا اس سے زیادہ فاصلہ ہو، تو اس صورت میں اس شخص کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر جہاں پر یہ شخص موجود ہے اس کے اور جہاں پر پانی مل سکتا ہے اس کے درمیان ایک میل سے کم فاصلہ ہو، پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں سے پانی لے کر وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک میل یا اس سے زیادہ فاصلہ ہے تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے او کان یجد الماء الا انہ مریض، کہ پانی تو اس کے پاس ہے لیکن وہ مریض ہے، بیمار ہے، اور اس کو فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه، اس کو اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی۔ او خاف الجنوب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او يمرضه،
یا کوئی بندہ جنبی ہے یعنی اس پر غسل واجب ہے، تو وہ اس بات کا اس کو اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اگر وہ پانی سے غسل کرے گا تو سردی کی وجہ سے یا تو وہ ہلاک ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں پانی تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن وضو یا غسل کرنے میں بیمار ہونے کا یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، فإنه يتيمم بالصعيد، اس صورت میں بھی وہ بندہ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں والتیمم ضربتان، تیمم میں 2 ضربیں ہیں۔ ضرب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر اس کو پھر کسی جگہ پھیرنا ہے جسم پر، پھر دوسری مرتبہ دوبارہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے۔ ایک مرتبہ جو زمین پر ہاتھوں کو مارا جاتا ہے اس کو ایک ضرب کہا جاتا ہے۔ تو ایک جو ضرب ہے یمسح بإحداہما وجہہ، ایک ضرب سے اپنے چہرے کا مسح کرے گا، یعنی ہاتھوں کو زمین پر یا مٹی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے تیمم ہو سکتا ہے اس پر لگا کر اپنے چہرے پر، پورے چہرے پر وہ پھیر دے گا۔ وبالأخرى یدیہ الی المرفقین، اور جو دوسری ضرب ہوگی یعنی ہاتھوں کو مٹی پر یا کسی بھی چیز پر جن سے تیمم کیا جا سکتا ہے مار کر وہ اپنے دونوں بازوؤں پر پھرے گا کونیوں سمیت، ان دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کو اور بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کو کونیوں سمیت وہ سارا مسح کر دے گا۔ والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء، آگے ایک بات کی وضاحت کی ہے کہ کوئی بندہ بے وضو ہے، وہ وضو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، اور ایک بندے پر غسل واجب ہے تو اس نے تیمم کیا ہے، ان دونوں کا جو تیمم ہے اس کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے، برابر ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وضو والا جو تیمم ہے اور غسل والا جو تیمم ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہر اس چیز سے تیمم کرنا درست ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو۔ ويجوز التیمم عند ابی حنیفہ و محمد، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم کرنا جائز ہے بکل ما کان من جنس الارض، ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے ہو۔ تو زمین کی جنس سے ہونے کی علامت یا نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جو بھی چیز آگ میں جلانے سے نہ جلے اور نہ وہ پگھلانے سے پگھلے تو وہ چیز زمین کی جنس میں سے شمار ہوگی۔ مثال کے طور پر کترابی مٹی ہے، والرملی ریت ہے، والحجر پتھر ہے، والجس گچ ہے، یہ ایک دھات ہوتی ہے زمین سے نکلنے والی، والنورتی چونا ہے، والکحل سرما ہے، والزرنیخ یہ بھی ایک دھات ہے، اردو میں ہڑتال اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زمین سے مختلف دھاتیں نکلنے والی ہیں، تو ان کے اوپر ہاتھ مار کر اس کے ذریعے سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصۃ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف مٹی اور ریت سے ہی تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ والنیۃ فرض فی التیمم ومستحبۃ فی الوضوء، تیمم اور وضو کے درمیان ایک فرق یہ بیان کیا ہے کہ پیچھے ہم نے وضو میں بتایا تھا کہ طہارت کی نیت کرنا وضو میں مستحب ہے، اگر کسی نے نیت نہ بھی کی تب بھی اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن تیمم کے اندر طہارت کی نیت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اگر کسی نے طہارت حاصل کرنے کی نیت نہیں کی تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، اس سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو فرمایا وَيُنْقِذُ التَّيَمُّمَ، تیمم کو توڑ دیتی ہے کل شیء، ہر وہ چیز، يُنْقِذُ الوضوء جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ پیچھے نواقض وضو بیان ہوئے ہیں، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیشاب پخانہ کرنا، ہوا کا خارج ہونا، سونا، بے ہوش ہونا، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک چیز کا اضافہ ہے وَيُنْقِذُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، تیمم کو توڑنے والی ایک اور چیز ہے مزید، وہ یہ ہے پانی کا ملنا جب کہ وہ اس کو استعمال کرنے پر قادر ہو۔ مثلا جس شخص کے پاس پہلے پانی نہیں تھا اس نے تیمم کیا ہے، تو جب پانی اس کو مل گیا ہے اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا ہے، اب وہ پانی سے وضو کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس پانی تو تھا لیکن وہ بیمار تھا، تیمم اس نے کیا ہے، اب اس کی وہ مرض بیماری ختم ہو گئی ہے، اب وہ پانی کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس کا بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، اب وہ پانی کے ذریعے سے وضو کرے گا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ، کہ تیمم کرنا صرف اس مٹی یا اس ریت وغیرہ اسی چیز پر درست ہوگا جو پاک ہو۔ اگر کوئی مٹی ایسی ہے کہ جو ناپاک ہے
یا اور جو پتھر وغیرہ ایسے ہیں کہ اس کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہے، ظاہراً پتہ چل رہا ہے، تو اس پر پھر تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ آگے کچھ مسائل بیان کیے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، وَيُسْتَحَبُّ لِمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، کہ جس شخص کے پاس پانی نہیں ہے قریب میں، اس کے لیے مستحب یہ ہے وَهُوَ يَرْجُو أَن يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، اس کو یہ امید ہے کہ نماز کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے تک کہیں نہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے گا۔ اس کے لیے مستحب یہ ہے أَن يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، کہ وہ نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے تاکہ جب پانی ملے تو اس سے پھر وہ وضو کرے۔ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اگر آخری وقت میں اس کو پانی مل گیا تو پھر تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے گا۔ وَإِلَّا تَيَمَّمَ، اگر آخری وقت تک انتظار کے باوجود پانی نہیں ملا تو آخر وقت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور تیمم سے کون کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، ایک مرتبہ جس نے تیمم کیا ہے تو تیمم جب تک ٹوٹا نہیں ہے اس وقت تک اس تیمم سے فرائض اور نوافل وغیرہ کچھ بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں وضو کے ساتھ وہ تیمم کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا تھا کہ جس شخص کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کی وجہ سے بیماری کا خوف ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں اس طرح کا عذر نہیں ہے، صرف وقت کی تنگی کا عذر ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، اس میں تیمم کرنا درست ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فِي الْمِصْرِ، کہ ایک صورت ایسی ہے کہ ایک بندہ صحیح ہے، صحیح کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، اس کو بیماری کا خوف بھی نہیں ہے، اور وہ مقیم ہے یعنی مسافر بھی نہیں ہے، شہر میں ہے، اس کو پانی بھی مل سکتا ہے، لیکن اذا حضرت جنازۃ والولی غیرہ، جنازے کا وقت آ گیا ہے اور یہ شخص اس میت کا ولی بھی نہیں ہے، فخاف ان اشتغل بالطہارۃ، اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ وضو کرنے میں مشغول ہوگا ان تفوتہ صلاۃ الجنازۃ، تو نماز جنازہ اس سے رہ جائے گی، فوت ہو جائے گی، تو فلہ ان یتیمم ویصلی، اس شخص کے لیے بھی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ قید لگائی ہے کہ ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہو، یہ اس لیے لگائی ہے کہ اگر یہ شخص خود ولی ہے، میت کا قریبی رشتہ دار ہے، تو پھر یہ جنازے کو روک بھی سکتا ہے اور یہ جنازے کو دوبارہ بھی پڑھا سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولی کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اگر یہ خوف ہو کہ اگر وضو کرنے میں ہم مشغول ہوں گے تو جنازہ رہ جائے گا تو وہ تیمم کر کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَن يَفُوتَهُ الْعِيدُ، اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں طہارت میں وضو میں مشغول ہوں گا تو عید کی نماز فوت ہو جائے گی، اور قریب میں کوئی اور ایسی جگہ بھی نہیں ہے، کسی اور مسجد میں کسی اور عیدگاہ میں بھی وہ عید کی نماز کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس شخص کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو گنجائش ہے یہ صرف جنازہ اور عید کی نماز کے لیے ہے، جمعے کی نماز کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، تو اس کو یہاں سے آگے بیان فرمایا وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ، ایک شخص جمعے میں حاضر ہوا ہے اور اس کو یہ خوف ہے ان اشتغل بالطہارۃ ان تفوتہ الجمعۃ، اگر میں وضو میں مشغول ہوں گا تو جمعے کی نماز رہ جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ وضو میں مشغول ہو جائے، وضو کرے۔ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وضو کرنے کے بعد اگر اس کو جمعے کی نماز مل جائے پھر تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، اگر جمعے کی نماز اس سے فوت ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ظہر کی نماز جو 4 فرض ہیں جس طرح باقی دنوں میں ظہر کی نماز ہوتی ہے اس طرح یہ نماز پڑھ لے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، اسی طرح جو عام نمازیں ہیں جمعے کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں ان میں کسی نماز کا وقت نکلنے والا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے، وقت بہت تنگ ہے، فَخَشِيَ إِنْ تَوَضَّأَ فَاتَهُ الْوَقْتُ، ایک آدمی کو خوف ہے کہ اگر میں وضو میں مشغول ہو جاؤں گا تو اس نماز کا یہ وقت فوت ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا، نماز میری قضا ہو جائے گی، اس شخص کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لم یتیمم، یہ تیمم نہیں کرے گا، لکنہ یتوضأ ویصلی فائتتہ، بلکہ یہ وضو کرے، وضو میں مشغول ہو، اگر وقت باقی ہو تو پھر وہ نماز کو ادا کرے، اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو بعد میں اس کو قضا کر لے، وضو ہی کرنا پڑے گا، تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں تیمم سے متعلق کچھ مسائل۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص مسافر تھا، اس کے پاس اپنے جو سامان ہے اس میں پانی موجود تھا، لیکن اس کو بھول ہو گئی ہے، پتہ نہیں رہا، یاد نہیں رہا کہ میرے پاس سامان میں پانی موجود ہے۔ والمسافر اذا نسی الماء،
مسافر پانی کو بھول گیا ہے فی رحلہ اپنے سامان میں، فتیمم وصلی، اس نے سمجھا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، قریب میں کوئی بھی کسی جگہ پانی نہیں ہے، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ثم ذکر الماء فی الوقت، پھر اس کو بعد میں یاد آ گیا کہ میرے پاس تو پانی موجود ہے اور ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لم یعد صلاۃ، تیمم کے ذریعے سے اس کی جو نماز ہے وہ ادا ہو گئی ہے، اب اس نماز کا اعادہ کرنا، دوبارہ لٹانا ضروری نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کا وہ اعادہ کریں گے، اس کو دوبارہ وہ لٹائیں گے۔ پھر آگے پانی جس کے پاس نہیں ہے وہ پانی کو تلاش کرے یا نہ کرے، اس کے بارے میں یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی تیمم کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے اور اس کو غالب گمان یہ ہے کہ قریب میں پانی نہیں ہے، اب اس کے لیے پانی کو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر غالب گمان ہو کہ قریب میں کسی جگہ پانی مل سکتا ہے تو پھر فوراً تیمم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ پہلے وہ تلاش کر لے، جب نہ ملے تو تب تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو فرماتے ہیں ولیس علی المتیمم، تیمم کرنے والے پر یہ لازم نہیں ہے، اذا لم یغلب علی ظنہ، جب اس کا غالب گمان نہ ہو ان بقرب ایمان کہ اس کے قریب میں کوئی پانی ہے، یعنی اس کا غالب گمان یہی ہے کہ قریب میں پانی نہیں ہے، تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پانی کو طلب کرے، تلاش کرے۔ لیکن وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً، اگر اس کا غالب گمان ہو کہ یہاں پر قریب میں پانی مل سکتا ہے، اس صورت میں لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه، تلاش کرنے سے پہلے اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، پہلے وہ اچھی طرح تلاش کر لے، تلاش کے باوجود نہ ملے تب وہ تیمم کرے۔ پھر آگے ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے، اس کے پاس تو پانی نہیں ہے، قریب میں اور کسی جگہ بھی پانی نہیں مل رہا، لیکن اس کے جو ساتھی ہے سفر میں، دوسرے جو رفقاء ہیں، ان میں سے کسی کے پاس پانی ہے، تو ان کان مع رفیق ایمان، اگر اس کے کسی ساتھی کے پاس، دوست کے پاس پانی ہے تو طلبہ منہ قبل ان یتیمم، تو تیمم کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس سے وہ مانگے۔ فإن منعه منہ تیمم وصلی، اگر وہ پانی دے دے تو ٹھیک ہے کہ یہ اس پانی سے پھر وضو کر لے گا۔ فإن منعه منہ، اگر وہ دوست پانی دینے سے انکار کر دے، اس کو روک دے، پھر اس صورت میں یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔